اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم یہ جو ٹاپک جو ہمارا چل رہا ہے یہ کنٹینیو ہم پڑھ رہے ہیں 3 کوشچنز، اور اس کا ہم نے کل تھوڑا کچھ پڑھا تھا، یعنی کہ اس کی کہانی ہم نے سنی تھی۔ آج ہم اسی کہانی کو جو باقی اس کا حصہ ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی کہوں گا، یہ جو 3 کوشچنز ہے یہ شارٹ سٹوری کی جو سب سے پہلی لیسن ہے، لیسن نمبر 1 ہے، اور اس کا رائٹر ہے لیو ٹالسٹائے۔ اس کو ہم اور آگے بڑھائیں گے۔ کل کی کہانی آپ کو یاد ہی ہوگی، اب ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ جب راجا نے 2 کیاریاں کھود لی تو وہ رک گیا اور اس نے اپنے سوالوں کو دہرایا۔ پیر نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اٹھ کھڑا ہوا، کدال کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولا، اب آپ آرام کر لیجئے اور مجھے کام کرنے دیجئے۔ لیکن راجا نے اسے کدال نہ دی اور کام کرنا جاری رکھا۔ یہ کہانی ہم کل پڑھ رہے تھے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا اور پھر 1 گھنٹہ سورج درختوں کے پیچھے کی طرف نیچے کو چلا گیا، اور آخر راجا نے کدال زمین پر گاڑ دی اور بولا۔ کیا کہا؟ اس پیر سے کہا، اے عقل مند انسان، میں آپ کے پاس اپنے سوالوں کا جواب جاننے آیا تھا۔ اگر آپ مجھے کوئی جواب نہیں دے سکتے تو مجھے ایسا بتا دیجئے اور میں پھر گھر لوٹ جاؤں گا۔ ادھر کوئی یہی بات یہ آپس میں کر رہے تھے، وہاں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا پیر کے پاس پہنچنے لگا۔ راجا پیچھے کی طرف مڑا اور اس نے ایک داڑھی والا ایک آدمی تھا، اسے دور سے آتے ہوئے دیکھا جو انہی کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے پیٹھ کے ساتھ دبائے ہوئے تھے جس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ جب وہ راجا کے نزدیک آیا تو بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ راجا اور پیر نے اس آدمی کے کپڑے اتارے اور اس کے پیٹھ میں ایک بڑا زخم دیکھا۔ راجا نے اسے دھویا اور اپنی رومال کے ساتھ ڈھک دیا، لیکن خون بہنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ راجا نے پھر سے زخم کی پٹی کی اور آخر کار خون بہنا بند ہو گیا۔ یہی کہانی ہم پڑھ رہے ہیں۔ آدمی نے بہتر محسوس کیا کچھ مدت کے بعد، جب یہ ٹھیک ہو گیا اور پینے کے لیے کچھ مانگا۔ راجا تازہ پانی لے کر آیا اور یہ اس سے دے دیا۔ اس وقت تک سورج ڈوب چکا تھا اور ہوا ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ پیر کی مدد سے راجا زخمی آدمی کو کوٹھار میں وہ اسے لے گئے، یعنی کہ جو پیر کی جھونپڑی جو تھی، پیر کا جو گھر تھا، اسی میں اس کو اندر لے لیا اور اس کو بستر پر ڈال دیا۔ اس آدمی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور چپ چاپ پڑا رہا۔ راجا جو اپنے سفر اور اس کام کی وجہ سے جو اس نے کیا تھا، جو اس نے اسے کہا تھا، تھکا ہوا تھا، فرش پر لیٹ گیا، یعنی کہ راجا نے جو کچھ کام کیا وہاں پہ، اب دیر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، اب وہ تھک چکا تھا، اب وہ واپس اپنے محل خانے میں نہیں جا سکتا تھا۔ اب راجا فرش پہ لیٹ گیا اور پوری رات سویا رہا۔ جب وہ جاگا تو اسے یہ یاد کرنے میں کئی منٹ لگ گئے کہ وہ کہاں تھا اور بستر پر لیٹا ہوا وہ داڑھی والا اجنبی انسان کون تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے، اس داڑھی والے آدمی نے ایک کمزور سی آواز میں کہا جب اس نے دیکھا کہ راجا جاگ اٹھا تھا۔ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں اور ایسا کچھ نہیں ہے جس کے لیے میں تمہیں معاف کروں، راجا نے واپس اسے جواب دے دیا۔ لیکن کیا ہوتا ہے،
آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں. میں آپ کا دشمن ہوں جس نے آپ سے بدلہ لینے کی قسم کھا رکھی تھی کیونکہ آپ نے میرے بھائی کو مروا دیا تھا اور میری جائیداد چھین لی تھی. میں جانتا تھا کہ آپ اس پیر سے ملنے گئے تھے اور میں نے آپ کو گھر واپس جانے تک مارنے کا ارادہ کیا تھا لیکن دن بیت گیا اور آپ لوٹ کر نہ آئے. اس لیے میں اپنے چھپنے کی جگہ سے باہر آ گیا اور میرا سامنا آپ کے محافظ سے ہو گیا جس نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا. میں اس سے بچ نکلا لیکن میری موت ہو جاتی اگر آپ میرے زخموں کی پٹی نہ کرتے. میں آپ کو مارنا چاہتا تھا اور آپ نے میری زندگی بچا دی ہے. اب اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کے وفادار غلام کی طرح آپ کی خدمت کروں گا اور اپنے بیٹوں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دوں گا. مجھے معاف کر دیجیے. دیکھو کتنی اچھی کہانی ہے یہ. راجا اتنی آسانی کے ساتھ دشمن سے صلح کر کے اسے ایک دوست کی شکل میں حاصل کر کے بہت خوش تھا. اس نے اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ اس کی خدمت کے لیے اپنے نوکر اور اپنا ذاتی حکیم بھیج دے گا اور اس نے اس کی آدمی کی جائیداد واپس کرنے کا وعدہ کیا. زخمی آدمی کو چھوڑ کر راجا اس جھونپڑی سے باہر آ گیا اور ادھر ادھر پیر کو ڈھونڈتا رہا لیکن پیر اپنی جو اس کا وہ صحن تھا جہاں پہ وہ کل کام کر رہا تھا وہاں پہ اسے دیکھا اور اس سے دوبارہ کہا کہ میں آپ کے پاس کس لیے آیا تھا, مجھے اپنے سوالوں کا جواب دیجیے. پیر اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر ان کیاریوں میں بیج بو رہا تھا جو پچھلے دن کھودی گئی تھی. راجا پیر کے پاس گیا اور بولا, اے عقل مند انسان, اے عقل مند پیر, اے فقیر, میں آخری بار آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے سوالوں کا جواب دیجیے. تمہارے جواب پہلے ہی لیکن پیر اسے واپس جواب دے رہا ہے کہ تمہارے جواب پہلے ہی دیے جا چکے ہیں. راجا پریشان ہو گیا کہ میں نے کہاں سے یہ جواب حاصل کیے, آپ نے مجھے کب جواب دے دیے. پیر واپس کہ میرے جواب کیسے دیے جا چکے ہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا تم سمجھ نہیں رہے ہو. یہ اسے پیر واپس کہہ رہا, اگر کل آپ میری کمزوری پر رحم نہ کرتے اور میرے لیے ان کیاریوں کی کھدائی نہ کرتے تو تم یہاں سے چل دیے ہوتے. تب اس آدمی نے تم پر حملہ کر دینا تھا اور تم نے یہ آرزو کرنی تھی کہ کاش تم میرے پاس رک گئے ہوتے. اس لیے سب سے اہم وقت وہ تھا جب تم کیاریوں کی کھدائی کر رہے تھے. یعنی اس میں جواب دوں واپس ان سوال اور میں سب سے اہم آدمی تھا اور میری بھلائی کرنا تمہارا سب سے اہم کام تھا. اس سے کہاں تم جواب امس. بعد میں جب وہ آدمی ہمارے پاس آیا سب سے اہم وقت وہ تھا جب تم اس کی خدمت کر رہے تھے کیونکہ اگر تم اس کے زخموں کی پٹی نہ کرتے تو اس نے تمہارے ساتھ صلح کیے بنا ہی مر جانا تھا. اس لیے وہ سب سے اہم انسان تھا اور جو تم نے اس کے ساتھ کیا وہ تمہارا سب سے اہم کام تھا. اس لیے یاد رکھو, یہ پیر اسے کہہ رہا ہے راجا سے, یاد رکھو صرف ایک ہی وقت ہوتا ہے جو اہم ہوتا ہے اور وہ وقت ہوتا ہے حال کا وقت یعنی کہ پریزنٹ اس ٹائم آسان یہ اہم وقت تکیاز اس پاسٹ گومت انسان کیا پاسٹس مز کورمت کیا کورمت سہ وقت گومت اصل کورنا خراب کورنا اس فیوچرک وقت ان وول انسانس کیا پتہ صبح آسا بہ نہ آسا یعنی یہ توے ونان امس اس ہسا حالس مز کام کران حال مطلب اس پریزنٹ ٹائم چلان تر مز کام کران سوی ہسا بہترین وقت ہسا سوی. یہ سب سے اہم وقت ہوتا ہے کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس کام کرنے کی طاقت ہوتی ہے
سب سے اہم آدمی وہ آدمی ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم اس خاص موقع پر ہوتے ہیں، یعنی کہ ساتھ اس آسان مطلب پریزنٹس مز، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، کمس پتہ کیا گژھِ مستقبلس مز، گژھا نہ گژھا، آسا انسان نہ آسا انسان، اور یہ کہ کیا ہم کسی دوسرے سے مل پائیں گے کہ نہیں، یعنی کہ ہیٚکوا بیٚکِس سمکھِتھ صبحس نہ ہیٚکوا، اس لیے یُس پریزنٹ ٹایم آسان سُے بیسٹ ٹایم آسان، تٔتھۍ منٛز ہیٚکہِ انسان ڈِسایڈ کٔرِتھ کُس کٲم آسہِ کَرٕنۍ، کُس مشورٕ آسہِ کَرٕنۍ، کُس کَتھ آسہِ کَرٕنۍ، سُہ ہیٚکہِ تٔتھۍ منٛز کٔرِتھ۔ سب سے اہم کام اس آدمی کے ساتھ بھلائی کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ تمس ساتھ اس پریزنٹس میں چلان آس، کیونکہ صرف اس مقصد کے لیے ہم اس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، یعنی کہ اس ہسا خدا صٲبن یتھ دنیاہس منٛز سوٗزمٕتۍ امی خٲطرٕ، یعنی کہ بیٚکِس کرو أسۍ ہمدردی، توے چھِ ونان درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ چھِ دلیل یُس تۄہہِ یہ کہانی پرو، یہ چھِ امِچ ٹرانسلیشن ونمو تۄہہِ مےٚ اردوٗوس منٛز ٹرانسلیشن، یعنی کہ اب انگلش منٛز ونہو اکھ لگہِ اتھ ٹایم تہِ واریاہ زیادٕ، تہٕ بیٚیہِ اوس پتہٕ مےٚ اتھ بیٚیہِ کرُن اردوٗ پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ ٹرانسلیشن، اس لیے ووٚنمو تۄہہِ مےٚ امِچ دلیل تُہۍ یہ اردوٗوس منٛز، تو اس لیے کٔرِو تُہۍ کٲم، تُہۍ پٔرِو یہِ گرِ پانہٕ بیٚیہِ یہِ انگریزی دلیل پٔرِو تُہۍ اصل پٲٹھۍ، اکہِ دۄیہِ پھِرِ کٔرِو اتھ تعلیٖم، تۄہہِ یِیو مٔزیٖد یہِ بیٚیہِ ییٚتہِ نہٕ تۄہہِ سمجھ آسیو آمُت کینٛہہ تتھ یِیو تۄہہِ مٔزیٖد سمجھ، بیٚیہِ چھِ آسان اتھ کینٛہہ وٲڈ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ وٲڈ آسان، یِم لیکھناوٕ بہٕ بیٚیہِ وٲڈ، تہٕ تُہۍ گژھِ کَرٕنۍ کٲم، پانہٕ تہِ پوٚر پتہٕ تھٲیِو وٲڈ یاد، یتھ کاپی کٔر مینٹین، تتھ پٮ۪ٹھ لیکھۍ وٲڈ چھِ اصل پٲٹھۍ لیکھۍ وٲڈ، تاکہِ ییٚتہِ گژھِو تۄہہِ اکھ ڈکشنری اکھ بنہِ، بیٚیہِ چھِ پتہٕ سوالن جواب گژھان سہل دیُن، تہٕ یُتُے اوس یہِ، یعنی کہ أمِس دیُت أمۍ پیٖرن أمۍ فقیٖرن دیُت أمِس بڑٕ بہتریٖن جواب، تہٕ أمِس بادشاہ یُس یہِ راجا اوس أمِس تہِ آو اصل پٲٹھۍ کتھ سمجھ، تہٕ یہِ ٲس یِژٕے لیسن، تہٕ انشاء اللہ نوٚو کرو أسۍ کٲلۍ کٮ۪تھ، باقی وسلام۔